الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ کھلا تمہارا دشمن ہے۔ آج ہمارے نام نہاد علماء کرام غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، صرف اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میں کہتا ہوں یہاں ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھو تو میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہاں ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھو میں ٹھیک ہوں، میری طرف آ جاؤ۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہنے سے کیا سارے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نقش قدم پہ چلنے لگیں گے کیا؟ جو بات اچھی ہے وہ لے لیں گے، جو بات وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں ہندوازم کو، اور ان کو قرآن کا حوالہ دے کر کے اس کے دلیل کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز لوگ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن علماء کرام دشمن اس لیے اس کے ہو گئے کہ نام اس کا چل رہا ہے پوری دنیا میں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ارے ظالموں، تم لوگوں کو اس لیے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف دوڑ پڑے ہو۔ آج پنجاب کالج میں جو حشر ہوا ہے، یہ بربریت آج نیا نہیں ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن یہ علماء کرام اپنے مطلب کی جب بات ہوتی ہے تو حکومت سے منوا لیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کبھی یہ میدان میں نہیں آئے، صرف یہ فتنہ برپا کرتے ہیں دین کے نام پر۔ اور یہ دیکھیے ابھی ان کا امتحان شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ علماء اس بات پر آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ یہاں جتنے بھی کالج کے اندر میں، یونیورسٹی کے اندر میں، یہ جتنے بھی پرنسپل اور وائس چیئرمین وغیرہ یہ سب جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ سب کے سب حکومت کے نمائندے ہیں، یہ حکومت کے سپورٹر ہیں، یہ اشرافیہ ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت کو انہوں نے لوٹا ہوگا۔ یہ تو پکڑے جاتے ہیں جب کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے، تو جب وہاں سسٹم ہی یہی چل رہا ہے، تو ہمارے معاشرے میں تو ایسی بات کو دبا دیا جاتا ہے کہ عزت سمجھی جاتی ہے اس میں کہ شور شرابہ کرنے سے اور ملے گا کیا، اور پتہ بھی ہے کہ انصاف تو ملے گا نہیں، صرف ہماری جو عزت بچی کھچی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لڑکی کی اور مستقبل برباد ہو جائے گی۔ اس وجہ سے لوگ خاموش رہ جاتے ہیں۔ یہ واقعات ایک نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن زینب کیس کے اندر میں وہ غریب تھا، اس کا کوئی سپورٹر نہیں تھا، اگر وہ بھی کسی سیاست میں ہوتا اسے بھی پھانسی نہیں ہوتی۔ آج تک کسی بڑے مجرم کو انہوں نے پھانسی کی تختہ دار پہ نہیں لٹکایا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان انصاف کرتا ہے، اور یہاں انصاف کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو منافقت چل رہی ہے، اور علماء کرام میں بھی منافقت ہے۔ ابھی اپنے مفاد کے لیے تو مفتی منیب الرحمن صاحب
بڑے اچھل رہے تھے کہ ان کو جب بے دخل کیا گیا ان کے عہدے سے. اب آئیں نا قوم کو انصاف دلانے کی بھی تو بات کیا کریں. یہ اشرف جلالی مناظرہ کا چیلنج کرتا ہے، آئے تو یہ بھی عوام کو، یہ مسلمانوں کے بیٹیوں کو انصاف دلانے کی بات کرے. تمہاری تو آواز پہنچتی ہے. اب عام آدمی کہاں جائے گا؟ اس کا کون سا ہے؟ میڈیا میں وہ تو ہے نہیں، کیسے وہ کس سے بات کرے گا؟ اور یہ میڈیا والے بھی یہ پکے منافق منحوس لوگ ہیں. یہ بھی صرف اپنے مرضی کا، اپنے مفاد کا خبر چلاتے ہیں. کسی غریب کے فائدے کے لیے یہ بھی یہ خبر نہیں چلاتے. آج اس معاشرے میں، یہ کالج میں، اس سے پہلے بھی یہی کیا نام ہے، تو اشرف جلالی جو ہے یہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرتا ہے. اور یہ سارے فتنہ والے علماء یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ صرف یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا پھر اہل حدیث کے پیچھے، اور اہل حدیث ان کے پیچھے. اقرار الحسن نے کسی کالج کا، مجھے یاد نہیں ہے کس کالج کا، وہاں کیا ایک تقریباً 60 سال کا آدمی ہوگا، پرنسپل غالباً تھا، اس کو ویڈیو بنا کر کے، وہ تو کام کرنے میں ماہر ہے، لیکن اس نے پورا ثبوت کے ساتھ اس کو گرفتار تو کروایا، لیکن اس کے ساتھ کارروائی کچھ نہیں ہوئی ہوگی. اس کو تو بڑا پروٹوکول دے کر کے تھانے لے گئے تھے. تو یہ سارے حکومت کے چمچے ہیں. یہ حکومت اپنے ہی لوگوں کو ایڈجسٹ کر دیتی ہے جہاں جہاں پہ ان کی، یعنی کہ اب بھائی سب کو تو وزارت نہیں دی جا سکتی، تو پھر کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، یہ ہاسپٹل میں بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا ہاسپٹل کے اندر میں غریبوں کے ساتھ. لیکن بتائے گا کون؟ جو بتائے گا اس کی نوکری جاتی ہے، اس کی جان جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہندوستان کا واقعہ، انڈیا میں کیا ہوا. جس لڑکی کو قتل کیا گیا، وہاں کے ڈاکٹر سارے ملے ہوئے تھے اس بدمعاش کے ساتھ، اور وہ لڑکی کے پاس کچھ راز تھے ان کے، کہ جو اس نے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا کہ وقت ضرورت اس کو استعمال کیا جائے گا. ان کو بھنک لگ گئی اور انہوں نے پھر اس کا برا حشر کر دیا، اس کو مارا بھی، اور آپ نے دیکھ ہی لیا چینل میں سب کچھ. تو یہ علماء کرام شرم کریں، کام ایسا کریں جو قوم کو، مسلمانوں کو، سارے انسانیت کو فائدہ پہنچے. لیکن یہ فائدہ والا کام نہیں کرتے، یہ اپنے فائدہ والا کام کرتے ہیں. بھائی نماز پڑھنے کا جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. آج تک تو ان لوگوں نے یہ اس پر متفق نہیں ہو سکے کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھا جائے گا تو سورہ فاتحہ اہل حدیث کے نزدیک ہے کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا. اور دیوبندی اور بریلوی کے نزدیک ہے کہ صرف امام کی قرأت کافی ہے، مقتدی سنے گا. اگر ایک کی بات صحیح ہے تو دوسرے کی تو نماز نہیں ہو رہی ہے. تو علماء کرام سے گزارش میں کرتا ہوں کہ اس کالج میں جو بربریت ہوئی ہے اس کا نوٹس لیں، تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں. کیونکہ مسلمان کی تکلیف دیکھ کے بیٹھ نہیں سکتا خاموش، اور انصاف اگر نہ ملے تو چھین کر کے لینا چاہیے. یہ قرآن کا اعلان ہے، وما علینا الا البلاغ.